ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین دیکھیے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ علماء جو ہے نبیوں کے، انبیاء کے جو وارثین ہیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے بہت ہی اہم اور بہت ہی حساس اور بہت ہی خاص ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک پہ میں کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں یا نہ کروں، اس ٹاپک کو لے کے میں حاضر ہوں یا نہ ہوں۔ میں کئی دنوں سے سمجھیے کہ کشمکش میں تھا، اور یہ خبر اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا شاید میرے حساب سے۔ تو میں بہت دنوں سے سمجھیے کہ کشمکش میں تھا، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو لے کے میں حاضر ہوں یا نہ ہوں، اس ٹاپک پہ کیا بات کیا جائے نہیں کیا جائے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اسی ٹاپک کو لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ چھپرا کے ایک امام صاحب مولانا اشفاق کر کے کچھ نام تھے ایسے ہی، تو ان کی ویڈیو ہم نے دیکھا اور گروپ میں کسی نے بھیجا بھی، اور اس کے اندر کئی لوگوں نے تبصرہ بھی کیا، بہت اچھی، کچھ لوگوں نے نگیٹو یا پازیٹیو بات بھی کی۔ تو اور بتایا جاتا ہے کہ 2024 کا یہ پہلا کیس ہے جہاں پر جو ہے چھپرا کے ایک امام صاحب جو ہے اپنے آپ کو سمجھیے کہ خودکشی کے حوالے کر کے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ جب کہ بتلایا جاتا ہے کہ 2023 میں 20 ایسے جو ہے حادثات پیش آئے، کم سے کم 20 2023 میں جو ہے یہ حادثات پیش آئے۔ اب ایک چیز ہے کہ یہ دیندار علماء کرام، انبیاء کے وارثین ہونے کے باوجود بھی جو ہے سمجھیے کہ خودکشی کے جو ہے کہ دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اتنے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ تو اسی پر ایک بات ہم کہتے ہوئے چلیں، اس کے بعد جو ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے علماء کرام کو ایک نصیحت کی ہے۔ یہ بات آپ غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے علماء کرام، مدرسوں سے نکل کر مسجدوں کے ممبر پر مت بیٹھو۔ کیا ہے؟ مدرسے سے فراغت حاصل ہونے کے بعد اسی سال مسجد میں ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے، یعنی امامت کرنے لگے۔ آج کل معلوم کیا ہے کہ ہمارا بیٹا ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، واہ کیا بات ہے، کتنی اچھی تقریر کی ہے۔ تو سنیے گا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسوں سے نکل کر مسجدوں کے ممبر پر مت بیٹھو، ورنہ تم متکبر بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ متکبر بن جاؤ گے، اور تم سے بجائے فیض کے گندے اخلاق پیدا ہوں گے۔ یعنی تم سے لوگ کچھ سیکھنے کے بجائے گندے لوگ جو ہے غلط خیالات کے گندے اخلاق والے پیدا ہوتے جائیں گے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے جاؤ کسی اللہ والے سے اپنے نفس کو مٹاؤ۔ کیا ہے؟ کسی پہلے اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھو، ان سے بیعت ہو، ان کے پاس رہو، اور رہنے کے بعد اپنے نفس کو مٹاؤ اور اخلاص حاصل کرو، پھر ممبر تمہارا ممبر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پھر ممبر جو ہے تمہارا ممبر ہوگا۔ تو پہلے ہم جو ہیں، یہ بات میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی جو اس کا محتاج ہوں، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کسی علماء کرام، کسی اللہ والے کی صحبت میں رکھے۔ میں دعا بھی کر رہا ہوں اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ تو میں خود اس تعلق سے، میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ اس تعلق سے میں ویڈیو بنانے کے لیے حاضر ہوں یا نہ ہوں، تو آج میں بہت ہمت کر کے میں آیا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ والوں سے جو ہے صحبت حاصل کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے اپنے نفس کو مٹاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے اخلاص حاصل کرو، پھر اس کے بعد یہ ممبر جو ہے تمہارا ممبر ہوگا۔ اب اس سے کیا فائدے ہوں گے، کیا نتیجہ ہوگا، اس کا اثرات کیا ہوں گے، وہ آگے لکھے ہیں
کہ تڑپتے ہوئے دل سے جب بیان کرو گے تو تمہارے ممبروں سے ہزاروں ولی اللہ بنیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس دل اپنے نفس کو مٹا دے گا انسان اور اخلاص کے لیے، اللہ کے لیے، للہیت کے لیے جو کام کرے گا تو دل کے اندر ایک کرہن ہوگی، ایک تڑپ ہوگی۔ اس تڑپ کی وجہ سے ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہزاروں ولی اللہ بن جائیں، اور ورنہ تم گالیاں دو گے۔ اب یہ ہو رہا ہے آج کل ممبروں پہ، دیکھیں نا آپ، ممبر پہ بیٹھ کے جو ہے ایک فرقہ دوسری فرقے والے کو گالی دے رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو گالی دے رہا ہے، دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے ممبر پر۔ اور ایک دوسرے کی کاٹ کرو گے، تفرقہ اندازی اور پارٹی بازی کرو گے، سب ہو رہا ہے، تفرقہ بازی بھی ہو رہا ہے، پارٹی بھی بن رہے ہیں، الگ الگ پارٹی بازی کر رہے ہیں سب ممبر میں بیٹھ کے۔ اور جب دل میں اللہ نہ ہوگا تو انہیں واہیات میں زندگی ضائع کرو گے، تو انہی واہیات میں زندگی ضائع کرو گے، یعنی اس دل میں جب اللہ نہ ہوگا تو انہی واہیات، گندی گندی باتیں، گندے گندے خیالات، گندے گندے جو باتیں اور اس ادھر ادھر کی باتیں جو ہے اسی میں اپنی زندگی ضائع کر دو گے، برباد کر دو گے۔ آج یہ ساری چیزیں ہو رہا ہے سب معاشرے میں۔ آج معاشرے میں لوگوں کے بیانات سن کے اور علماء کرام کے بیانات سن کے جو ہے اثر ان کے اوپر نہیں ہو پا رہا ہے، اور سمجھیے کہ جو ہے اس کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں رکھ کے اپنے نفس کو مٹانے کے بعد اس دل کے اندر اخلاص پہلے پیدا کریں، پھر اس کے بعد اگر کوئی بھی کام کریں گے، جب بھی ہم بیان کریں گے تو دل اس بیان میں ایسی کرہن ہوگی، ایسی طرف ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہو کہ آپ کے بیان سن کے ہزاروں ولی اللہ بن کے نکلیں اور لوگ کچھ اس پر عمل کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا آج کی اس ٹاپک پہ جو بات کریں گے کہ امام کے جو خودکشی کے جو حالات آگے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مارا نہیں ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ تو پہلے ہمیں اس دل کو بتلانا ہوگا اور ہمیشہ 24 گھنٹہ یہ کہنا ہوگا کہ بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ کیا ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو اس کام میں من نہ لگے اور زبردستی کے کام میں اور زبردستی میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو اس کام میں من نہیں لگ رہا ہے، اور آپ کو پیسے کی، آپ کے دل کے اندر پیسے کی چاہت ہے، محبت ہے، اور آپ جو ہے ہر وقت نماز میں ہر وقت ٹینشن رہتا ہے کہ پیسہ بہت اتنا کم دیتا ہے، من نہیں کر رہا نماز پڑھانے کا، تو ایسے حالات میں کس نے کہا آپ کو نماز کی امامت کرنے کے لیے؟ امامت تو کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ نماز ادا کرنا فرض ہے، نماز پڑھانا فرض نہیں ہے۔ اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ جب آپ کا دل نہ چاہے اور آپ کو کس نے کہا امامت کرنے کے لیے، آپ امامت ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ امامت ہی کریں، آپ بزنس کریں، کوئی کام کریں، کوئی دوسرا کام ڈھونڈیں۔ ہاں، لیکن یہ کہ جب آپ، جو لوگ ابھی سے علم حاصل کر رہے ہیں، جو لوگ عالم دین بننا چاہتے ہیں، بن رہے ہیں، ان سب سے، اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کیا کہیں؟ ہم تو بس ایک بات کہہ رہے ہیں، اس پہ جو ہے اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فنٹر گیری پہ نہیں آ رہے ہیں۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو سمجھاتا بھی ہوں، اور اپنے نفس سے میں دن میں کئی مرتبہ اپنے دل میں خیالات، اور میں سمجھیے کہ کہتا ہوں کہ بیٹا یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ کبھی کبھی اور دن میں ایسے حالات اور خواہش جو آتی ہے پیسے کی، تو فوراً جو ہے سمجھیے کہ اس دل سے، اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ بیٹا یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں چند دن رہنے ہیں، پھر جو ہے چلے جانے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں ملا دے، اور ان کے پاس بیٹھ کے ان سے بیعت ہو کے کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور ان کی صحبت میں رہ کے اپنے نفس کو ماریں اور اپنے کام کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تو ہم آپ سے بھی کہتے ہیں، جو لوگ بھی عالم دین بن رہے ہیں، ایک چیز سب سے اہم یہ ہے، ٹاپک یہ ہے کہ آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ مدرسے سے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال، جیسے کہ اس سال بھی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر، خاص طور سے ہندوستان کے مدارس کے اندر سے لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام فارغ حاصل کر کے فراغت ہو کے نکلیں گے۔ اب ان میں سے، لاکھوں میں سے، مشکل سے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ 20% یا 10% ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہوں گے۔ اکثر و بیشتر یہ اس نیت سے آتا ہے امامت کے لیے کہ چلو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اب یہ علم سیکھے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے تو چلو امامت ہی کرتے ہیں۔ تو یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ آپ کا غلط ہے، اور آپ کو یہ کام میں آنا ہی ہے، اور اللہ کے لیے ہی اس کام کو آپ نے چنا ہے، اور آپ کے سمجھے کہ آپ کی خواہش ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، تو پہلے اپنے دلوں کے اندر اپنے نفس کو ماریں اور اپنے دل کے اندر یہ اخلاص پیدا کریں کہ ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تب جا کے نماز کے اندر دل لگے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ امام ہر وقت جو ہے نماز میں سوچ رہا تھا کہ اتنا کم تنخواہ میں کیسی نماز ہو، تو یہی مسئلہ کہ نماز میں بھی تنخواہ کے بارے میں ہی سوچتے رہتا ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز میں ہے تو کہیں اور گھوم رہے ہیں، ان کا من نہیں لگ رہا ہے۔ تو بھائی اب جو ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، ایک چیز دیکھیے، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قرآن نے بھی اور آپ لوگوں نے بھی یہ ڈائلاگ سنا بھی ہوگا کہ میری امی جان کہتی ہے کہ بزنس چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے، کوئی بزنس ہوتا ہے۔ تو میرا بھی یہی گمان ہے کہ کام کوئی بھی ہو، دل سے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، للہیت کے ساتھ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں زادہم ھدی وآتاہم تقوی، زیادتی کرتے ہیں، ان کو بڑھا کے دیتے ہیں، ان کے کام میں ترقی دیتے ہیں۔ تو میری بھی یہی سوچ، میرے بھی یہی خیال ہے کہ اپنے کام کے اندر اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اور اپنے نفس کو ماریں، اور اس دل کے اندر دنیا کی محبت کو اس دل کے اندر سے نکال دیں۔ ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا ایک بہت اچھی بات کہ جو انسان کسی بھی چیز کا ٹینشن لیتا ہے تو سمجھ جائے کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ٹینشن لیں گے کسی چیز کے بارے میں تو آپ کو دنیا کی محبت، یعنی آپ کو دنیا سے محبت ہو گئی ہے اور آپ دنیا سے چپک گئے ہیں۔ تو اس لیے تو یہ جو حادثات ہوئے ہیں، اور مولانا جو ہیں، جو آپ سب لوگ بھی ویڈیو دیکھے ہوں گے، ہم یوٹیوب پر نہیں چلا سکتے ہیں لیکن فوٹو ہم دکھلا رہے ہیں، تو چلا تو نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ اس کو زیادہ اشاعت کرنا، پھیلانا اچھی بات بھی نہیں ہے، بہت نیگیٹو اور جو ہے سمجھے کہ لوگوں کے جو ہے خیالات، جیسے کہ میں اپنی بات بتلا رہا ہوں کہ جب سے میں نے یہ ویڈیو دیکھا ہے، جس دن ہم نے دیکھا صبح سے لے کے شام تک میرے دل اتنا بے چین تھا، اور اس طرح سے کیفیت معلوم ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کریں نہیں کریں، کہاں بھاگ کے جائیں، کیا کریں نہیں کریں۔ تو بتائیے کہ ایک عالم دین ہو کے جو لوگوں کو سمجھا رہا ہو کہ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، حالات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا ہے، حالات آتے رہیں گے، اب کتنوں اللہ والے بن جائیے، کتنوں پیسہ کما لیجیے، حالات آئیں گے تو آئیں گے۔ جب حالات آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیسہ والا ہے، اس کے بعد خوب پیسہ ہے تو ان کے پاس نہیں جائیں گے یا انہی کے پاس آئیں گے، حالات کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ یہ قرآن نے صاف صاف کہا کہ ہم مؤمنین کو مصیبت سے، مال کے خوف سے، بھوک کے خوف سے لالے پڑیں گے، بھوک کی وجہ سے، نہ جانے کیا کیا چیزوں سے ہم اپنے مومن بندوں کو آزمائیں گے، ان کو آزمائش میں ڈالتے رہیں گے۔ تو ہمیں بھی گھبرانا نہیں ہے، حالات آتے رہیں گے، اس حالات پر صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ اپنے پاؤں ہاتھ کو بھی ہلانا ہے، پاؤں ہاتھ بھی مارنا ہے، کچھ کوشش بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ راستے آپ کے نکل جائیں گے۔ تو حالات سب کے اوپر آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان پیسے والا ہے وہ خوش ہے، نہ، پیسے والا بھی ہے تو ہم لوگوں سے زیادہ اس کو ٹینشن ہے، ان کے اوپر زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ بھی سن رہے ہیں، اور خاص طور سے جو بھی امامت کرتے ہیں اور جو لوگ بھی عالم دین ہے، ہم آپ سب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ بھائی آپ انبیاء کے وارثین ہیں۔ جب انبیاء کے وارثین ہی اس طرح کی غلط حرکت کریں گے، غلط کام کریں گے، تو بھلا بتلائیے کہ قوم پر کیا اثر جائے گا، قوم کے اندر کیا تاثرات پیش کیے جائیں گے، قوم کو کیا بتلایا جائے گا۔ لوگ تو ڈر جائیں گے کہ بھائی اللہ اچھا ہوا کہ ہم اپنے بیٹوں کو عالم دین نہیں بنائیں۔ یہ لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اپنے بیٹے کو عالم دین نہیں بنائے۔ کچھ لوگ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ قسم کھا کے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو عالم دین نہیں بنائیں گے، ابھی سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے ویڈیو کو میں کوشش کرتا ہوں، اور آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ زیادہ شیئر نہ کریں، اس لیے ہم ویڈیو نہیں چلا رہے ہیں، بس فوٹو ہم دکھلا رہے ہیں آپ کو، دیکھیں
بس اتنا ہی ہم دکھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی اس ٹاپک پہ، آج کی اس تبصرے پہ ہم یہی کہنا چاہیں گے، آج کی اس طرح کے حادثات جو ہو رہے ہیں اس پر کنٹرول اسی وقت ہوگا کہ جب ہم مدرسے سے نکلنے کے بعد کسی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھ کے اپنے نفس کو ماریں، اپنے دل کے اندر اللہ کی للہیت اور اخلاص پیدا کریں، اپنے دل کے اندر اللہ کو لائیں اور اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں اور آخرت کی محبت اور اللہ کی محبت، اللہ کا خوف پیدا کریں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ نظر آئیں گے۔ تو چلیے ہم اجازت دیجیے اس ٹاپک پر، اور آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا خیالات آ رہا ہے، کیا سوالات ہیں، کچھ آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ جائیں وہاں کامنٹ کریں، اور جو بھی آپ کے ذہن میں خیالات ہو، کیا آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، آپ کی رائے کیا ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں کچھ بھی سوالات آ رہا ہو، کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم آپ کے کامنٹ کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم تبصرہ کریں گے اس پر۔ تو چلیے ہمیں اجازت دیجیے، پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور جو ساتھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کامنٹ ضرور کریں۔ چلیں ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک چیز، ہاں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور گروپ جتنے بھی آپ کے موبائل میں گروپ ہے سب میں شیئر کریں تاکہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔